اب اس کرامت کو دیکھ کے اور بھی لوگ مسلمان ہو گئے، راجا کا دماغ اور خراب ہو رہا ہے، یہ تو لوگ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اس کے دین کو قبول کرتے جا رہے ہیں، اور اس سے اپنی حکومت کا خطرہ لاحق ہو رہا ہے کہ کہیں سب لوگ مسلمان ہو جائیں اور میری حکومت ختم نہ ہو جائے۔ اس لیے اس نے کہا یہ تو زمینی لڑائی لڑنا اس سے مشکل ہے، اب ہوائی حملہ کرنا پڑے گا، فضائی حملہ کرنا پڑے گا اس پر، زمینی لڑائی سے اس سے ہم نہیں سکیں۔ چنانچہ اس نے ان جادوگروں سے بھی بڑے جادوگروں کو بلایا اور کہا کہ بھائی یہ زمینی لڑائی سے نہیں سکو گے، ہوائی حملہ کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، ہوائی حملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک جادوگر وہ اڑا ہوا میں، اور خواجہ معین الدین چشتی اور ان کے لوگ جہاں تھے ان کے اوپر جو ہے ہوا میں اڑ رہا ہے۔ کسی خادم نے دیکھا، خواجہ معین الدین چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، حضرت یہ تو بڑی بے ادبی ہو رہی ہے، آپ کے سر کے اوپر یہ کافر جادوگر یہ چکر مار رہا ہے اور یہ ٹہل رہا ہے اور وہاں سے کچھ ہم لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے اچھا وہ میری کھڑاؤ کہاں ہے؟ کھڑاؤ یعنی چپل پہلے وہ لکڑی کا پہنتے تھے لوگ، ابھی بھی کہیں کہیں پرانے زمانے کے لوگ ہیں دیکھے ہوں گے، اس کو کھڑاؤ کہتے ہیں۔ تو خادم نے پیش کیا، دیا، اس کھڑاؤ کو ہاتھ میں لیا اور اس کی طرف دیکھا دھیان سے۔ یہ بزرگوں کی اصطلاح میں توجہ کہتے ہیں۔ توجہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جو سوچ لیتے ہیں بزرگان دین، اس میں تصرف کرتے ہیں اور اللہ کی طرف دھیان کر کے اللہ سے مانگ لیتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے یہ کام ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ وہ کام کرا دیتے ہیں۔ تو اس کھڑاؤ پہ توجہ ڈالی اور اسے ایسے ہی پھینک دیا اوپر۔ اب وہ کھڑاؤ گیا اس جادوگر کے سر پر، دھڑام دھڑام کھٹ 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 بجا رہا جوتا۔ اب جب جوتا بجا اس کے سر پہ تو اس کے دماغ درست ہوا، کہنے لگا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتا ہوا خواجہ صاحب کے خدمت میں پاؤں پہ آ کے گر پڑا اور مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ نے دیکھا یہ تو یہ بھی راجا نے یہ بھی گیا، یہ تو فضائی حملہ بھی ہمارا ناکام ہو گیا۔ اور اس کرامت کو دیکھ کے اور بھی لوگ مسلمان ہونے لگے۔ پھر انہوں نے اجمیر سے لے کر کے سفر کیا بنگال سے ہوتے ہوئے بنگلہ دیش ڈھاکہ تک کا، تو اس سفر میں تقریباً کروڑ لوگ ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے، اور کتنے مسلمان جو دین سے ناواقف تھے، گناہ گار تھے، گناہوں میں زندگی گزار رہے تھے، کروڑوں کی تعداد میں سب تائب ہوئے، توبہ طائب ہوئے۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو یہ سلسلے کے بزرگوں کی کرامات اور ان کی توجہات اور ان کے تصرفات سے، یہ تو ایک آدھ مثال میں نے دی۔ اگر بزرگوں کی تاریخ اٹھا کر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دین اسلام کے پھیلانے میں ان بزرگان دین کا اور اس خانقاہی لوگوں کا ہی بڑا کارنامہ ہے۔ یہ جو آج ہندوستان میں بھی آپ کو جو دین نظر آ رہا ہے، یہ کہاں سے پھیلا؟ کن لوگوں نے پھیلایا؟ یہ سب کون تھے؟ یہ سب حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ۔ اب انہی لوگوں سے تو فیض پورے ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، اس وقت متحدہ ہندوستان تھا، پہنچا۔ دارالعلوم دیوبند کس نے قائم کیا؟ مولانا قاسم نانوتوی نے۔ وہ کون تھے؟ خانقاہی آدمی تو تھے، حاجی امداد اللہ صاحب کے مرید۔ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کتنا سلسلہ چلا۔ یہ جو آج دعوت و تبلیغ کا کام چل رہا ہے، یہ کہاں سے چل رہا ہے؟ اس کا امیر کون ہے؟ اس کا بانی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دارالعلوم سے فارغ ہو کر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہاں اپنی اصلاح کرائی، وہاں سال 6 مہینہ گزارا، اور اس کے بعد پھر حضرت گنگوہی کی وفات کے بعد ان کے ایک خلیفہ و مجاز حضرت سہارنپوری، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، ان سے اجازت اور خلافت ملی۔ تو یہ بھی تو خانقاہی آدمی تھے،
آج یہ دعوت و تبلیغ کی صورت میں جو کام ہو رہا ہے یہ بھی خانقاہی لوگوں کے ہی مرہون منت ہے اور انہی لوگوں کی دین ہے۔ تو دنیا میں جتنا بھی دین کا کام پھیل رہا ہے، چل رہا ہے، ان سب کی شروعات اور بنیادیں یہ سب خانقاہی لوگوں نے ہی ڈالی ہیں۔ لیکن اب لوگ خانقاہ کو بھول گئے اور خانقاہ کا نظام آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے سارے کام ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے اندر اصلاح نہیں ہے۔ سب کچھ کر بھی رہے ہیں لیکن گناہ سے علیحدگی نہیں اختیار کر پا رہے ہیں۔ مدرسے میں بھی پڑھ رہے ہیں پھر بھی گناہ ہو رہا ہے، تبلیغ میں بھی لگے ہوئے ہیں پھر بھی نگاہ پاک نہیں ہے، ان کے دل پاک نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس اصل جہاں سے اصلاح ہوتی ہے اس جگہ کو چھوڑ دیا لوگوں نے۔ روحانی معالج اور روحانی ہسپتال کو لوگوں نے ترک کر دیا تو کیسے روحانی علاج ہوگا؟ اس لیے ضرورت ہے اس وقت خانقاہی نظام کو زندہ کرنے کی اور اس کی طرف اہمیت دینے کی اور اس کی طرف توجہ کرنے کی اور بزرگوں سے جڑ کر اپنی اصلاح کرانے کی، تبھی اصلاح ہو سکتی ہے، اس کے بغیر اصلاح مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور بزرگان دین کی قدردانی کرنے کی اور ان کی صحبت اختیار کرنے کی اور ان سے اپنی اصلاح کرانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ۔